حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک موقع پر حضور نے مجھے فرمایا یا ابا ذر. اب وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں حضور نے مجھے بلایا یا ابا ذر. کہتے ہیں جب میں یہ بات سناتا ہوں نا تو میرے دل میں خوشی اٹھتی ہے کہ حضور نے میرا نام لے کے بلایا. اور عاشقوں کے سلطان مولانا جامی کہتے ہیں کاش سگت کوئے تورا نام جامی بودے کہ بر زبانت آمد گاہے گاہے. یا رسول اللہ کاش اس دور کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا, کسی بہانے محبوب کے ہونٹوں پہ میرا نام تو آ جاتا. مولانا رومی نے لکھا ہے مثنوی شریف میں, ایک بڑھیا صحابیہ جوان بیٹے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آئیں. یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. یا رسول اللہ جب تک میری صحت اچھی تھی میں اس کی خدمت کرتی رہی, اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میں اپنے اس بیٹے کو سنبھال نہیں سکتی. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے, میرا بیٹا نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے, گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے. میرے آقا کریم نے اس بوڑھی صحابیہ کی طرف دیکھا, آنکھوں میں ویرانی نظر آئی, چہرے پہ اداسی نظر آئی. بوڑھی ماں غمگین ہے, ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی ناکارہ ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, بول نہیں سکتا, سن نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے حضور اپنے امتیوں کو غمگین دیکھے نا تو حضور کی حالت کیا ہوتی ہے, عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے آقا کریم نے دیکھا ماں غمگین ہے, ماں پریشان ہے. اس جوان کی طرف حضور متوجہ ہوئے جسے لے کے صحابیہ آئی تھی. آپ نے فرمایا یا ولدو اے بیٹے. اس جوان نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ, حضور میں حاضر ہوں. ماں خوشی سے کھل اٹھی. یا رسول اللہ یہ تو بولتا ہی نہیں تھا, آپ نے بلایا تو بولنے لگ گیا. میرے آقا کریم نے اس جوان سے فرمایا تیری ماں کیا کہتی ہے کہ تو بولتا ہی نہیں. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طرح کسی نے آج تک بلایا ہی نہیں. او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے, او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے, او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے, میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے. او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے, او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے, او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے, میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے. امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی. آپ نے فرمایا ادنو منی یا غلام, حنزلہ میرے قریب ہو جاؤ. حنزلہ قریب ہوئے, فوضع یدہ علی خدہ, میرے آقا کریم نے اپنا دست مبارک جناب حنزلہ کے سر پہ رکھا. وضع یدہ علی راسہ, ان کے سر پہ دست مبارک رکھا اور پھر دعا مانگی. فقال بارک اللہ فیک, اے حنزلہ رب تمہیں برکتیں عطا کرے. بس اتنی سی دعا حضور نے دی. حنزلہ اجازت لے کے قبیلے میں آ گئے. اہل قبیلہ کو پتا چلا کہ جناب حنزلہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے دعا دی ہے. اب قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا, وہ مریض کو لے کے آ جاتے جناب حنزلہ کے پاس. اے حنزلہ بارگاہ نبوت سے جو دعا لے کے آئے ہو اس دعا میں سے ہمیں بھی حصہ دو, ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو. اب حنزلہ کیا کرتے, ان کے سر پہ جہاں حضور کا ہاتھ لگا تھا حنزلہ اس جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ. جہاں حضور کا ہاتھ ٹچ ہوا تھا حنزلہ وہاں اپنا ہاتھ رکھ کے ہاتھ پھیرتے اور پھر مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ, پروردگار اپنے نبی کے ہاتھ کی برکت ظاہر کر دے. ہاتھ جناب حنزلہ کا لگتا تھا, رب مریض کے مرض کو دور کر دیتا. حضور کی برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں, ہاتھ حنزلہ لگاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا لقب ہے مسیح, حضرت عیسیٰ مریض کو ہاتھ لگاتے تھے مرض دور ہو جاتا تھا. یہاں حضور اپنا ہاتھ نہیں لگا رہے, صحابی ہاتھ لگا رہے ہیں. جناب حنزلہ مریض کو ہاتھ لگاتے ہیں پر پہلے اس جگہ پہ ہاتھ لگاتے ہیں جہاں ان کے سر پہ حضور کا ہاتھ لگا. حنزلہ بتا رہے ہیں اس مریض کو جو شفا ملے گی یہ برکات نبوی کا صدقہ ملے گی.
یہ مضمون میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، حالات سے گھبرا کے کبھی یہ نہ کہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس نبی کے غلام ہیں جو نگاہ فرمائیں بگڑے ہوئے کام رب سنوار دیتا ہے۔ حضرت انس پریشان بیٹھے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا انس کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر کنواں کھودا ہے، پانی نکلا ہے پر پانی کھا رہا ہے، 8-10 دن کی محنت ضائع ہو گئی ہے، پانی پینے والا نہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انس مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہارا کھاری کنواں میٹھا کراتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ شار احد کی طرف سے آئیں مسجد نبوی کی طرف، المدینہ ہلٹن باب فہد سے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوں، بائیں ہاتھ چند قدم کے فاصلے پر مسجد کے اندر پھولدار ٹائل لگی ہے 2-3 مسلوں کی جگہ پہ، اس کے نیچے وہ کنواں ہے جو حضور نے میٹھا کیا تھا، اس پر انہوں نے الگ ٹائل لگائی ہے اس کی نشانی کے لیے۔ میرے آقا کریم حضرت انس کے گھر تشریف لائے، کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، انس کہتے ہیں پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں جب آسمان سے بارش کا پانی آتا ہے نا اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، بے ذائقہ بے بو، لیکن جس مٹی میں وہ جاتا ہے وہ اس مٹی کا اثر لے لیتا ہے۔ جب ہم کنویں سے پانی نکالتے ہیں تو مٹی کا اثر، مختلف علاقوں کے پانی کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، یہ جو ذائقہ مختلف ہے یہ مٹی کی وجہ سے ہے، جیسی تاثیر مٹی کی ہوتی ہے ویسا پانی کا ذائقہ بن جاتا ہے، ورنہ آسمان سے جب پانی آتا ہے بارش کی شکل میں بے ذائقہ اور بے بو ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں حضور نے کنویں میں موجود پانی کو میٹھا کیا تھا یا زمین کی تاثیر ہی بدل دی تھی؟ وہ جب کرم کرتے ہیں نسلیں سوار دیتے ہیں۔ اگر حضور اس موجود پانی کو میٹھا کرتے تو جب وہ سارا پانی نکل جاتا پیچھے سے آنے والا پانی پھر کھارا ہی ہوتا، پھر نمکین ہوتا۔ میرے آقا کریم نے صرف اس موجود پانی کو ہی میٹھا نہیں کیا، آپ نے مٹی کی تاثیر ہی بدل دی۔ حضور کی ہجرت سے پہلے شہر کا نام تھا یثرب، بیماریوں کی جگہ، حضور تشریف لائے نام ہو گیا مدینہ منورہ۔ 100 سے زیادہ نام ہے کتابوں میں شہر کے، حضور کا قدم لگا ہے یثرب دار الشفا بن گیا ہے، خاک شفا، مدینہ منورہ کی مٹی خاک شفا بن گئی ہے۔ ایک شاعر نے استغاثہ کیا، میں آپ سب کی طرف سے وہ استغاثہ پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ حضور مدینہ منورہ میں آئیں، یثرب مدینہ بن جاتا ہے۔ وہ شاعر عرض کرتا ہے دل کے یثرب کو بھی کر جائے مدینہ ایک دن، دل کے یثرب کو بھی کر جائے مدینہ ایک دن، اے صبا کہنا میرے پیارے مٹھن من ٹھار سے، اے صبا کہنا میرے پیارے مٹھن من ٹھار سے۔ عاشق کو جب قاصد کوئی نہیں نہ ملتا تو وہ ہوا کے آتی سنیا بھیج دیتا ہے، اے صبا کہنا میرے پیارے مٹھن من ٹھار سے۔ یا رسول اللہ آپ نے یثرب کو مدینہ بنایا تھا، میرے دل کو بھی، اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو لکھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے،